دنیا کے چند بہادر ترین اور ناقابل یقین ورکرز۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے الیکٹریشین الفنسٹ۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کوئی الیکٹریشین کی جاب کرنا چاہیں گے جس میں آپ کو سال میں 2 مرتبہ یا 6 ماہ میں صرف ایک ہی مرتبہ بلب تبدیل کرنا پڑے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس ملازمت کو اس طرح سے رد کر دیں گے کہ اس کی سیلری نہایت ہی کم ہوگی، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ تصویر میں جو شخص آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے کیون سمتھ، اور یہ سال میں محض 2 مرتبہ ہی کام کرتا ہے اور 28 لاکھ روپے وصول کرتا ہے۔ یہ شخص ایک پیشہ ور الیکٹریشنل کلائمبر ہے جنہیں بلب تبدیل کرنے کے لیے 450 میٹر یعنی 1476 فٹ اونچے ٹاور پر چڑھنا پڑتا ہے۔ انہیں اس ٹاور کے اوپر تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ یہ کوئی عام ملازمت نہیں ہے۔ اس جاب کو کرنے کے لیے صبر و تحمل، بہادری اور مضبوط اعصاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اتفاق سے کیلون ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ ہر بار ٹاپ پر پہنچ کر ایک یادگار سیلفی بھی بناتے ہیں اور انہیں صرف چڑھنے اور اترنے کے لیے 5 گھنٹوں کا مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 لومبر جیک۔ دوستو، لومبر جیک بھی ایک نہایت رسکی پیشہ ہے جسے ہم اپنی مقامی زبان میں لکڑہارے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ درختوں کو کاٹ کر لکڑی حاصل کرنے کا کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ لکڑی ہماری بیشتر ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ آج کل کے جدید دور میں درخت کاٹنا اور لکڑی حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، مگر پہلے جدید ساز و سامان اور آلات میں کمی ہوتی تھی اور یہ کام نہایت پرخطر ہوتا تھا۔ آج کل کے جدید دور میں ایسے چین ہارے آ چکے ہیں کہ بڑے بڑے پیڑوں کو کاٹنا اکثر آسان ہو چکا ہے، مگر اب بھی یہ کام قدرے رسکی اور حوصلہ مندانہ ہے، کیونکہ بڑے بڑے درختوں کو کاٹتے وقت بعض اوقات بڑے بڑے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں، جس سے وسیع پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کام کو سر انجام دینے والے ورکرز دماغی طور پر بہت ہی مضبوط اور جرأت مند ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہائی وولٹیج لائن مین۔ دوستو، ہر وہ کام جس میں کرنٹ لگ جانے کا خدشہ ہو رسکی اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کام کو سر انجام دینے سے پہلے آپ کے پاس ٹریننگ اور دماغی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہائی وولٹیج لائنز کے اوپر بیٹھ کر کام کرنا نہایت بہادرانہ کام ہے، کیونکہ ان لائنز پر کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو پلک جھپکتے ہی آپ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا سکتا ہے۔ جو لوگ اس کام کو کرنے جاتے ہیں ان کے پاس تمام حفاظتی آلات ہوتے ہیں جو تمام حادثات سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی ٹف جاب ہے جس کے لیے دل کا بڑا ہونا اور مضبوط اعصاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس کام کو یورپ میں کرتے ہیں انہیں اس کام کا معقول معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ونڈو کلینر۔ دوستو، کھڑکیاں صاف کرنا بظاہراً ایک معمولی سا کام دکھائی دیتا ہے، مگر جب ہم بلند و بالا عمارات کی کھڑکیوں کو باریکی سے صاف کرنے کی بات کریں تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا، مگر پھر بھی ایسے سنجنی ہے اس کام کو کرنے کے لیے ایسے ورکرز موجود ہیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بلند و بالا عمارات کی کھڑکیوں کو باہر سے صاف کرتے ہیں۔ ایسی صفائی سال میں محض 2 بار ہوتی ہے۔ یہ ورکرز تمام سیفٹی ایکوپمنٹ کے ساتھ بلڈنگز کی بیرونی جانب لٹک کر یہ صفائی کرتے ہیں۔ اس جاب میں ورکرز کی جان جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان ونڈو کلینرز کو ان کی سروسز کے پیش نظر معقول سے بھی زیادہ معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 انڈر واٹر ویلڈرز۔ ناظرین، اونچائیوں کے ساتھ ساتھ پانی کی گہرائیاں بھی کسی عام و خاص کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، خاص کر جب کوئی ٹاسک پانی کے اندر جا کر پورا کیا جاتا ہے تو دم گھٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام پانی کے اندر جا کر ویلڈنگ کرنا ہوتا ہے۔ ان ویلڈرز کو پانی کے اندر جا کر ویلڈنگ کا کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے اسٹرکچرز آج کل کے جدید دور میں سمندری تہوں میں بنائے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ان ویلڈرز کا کام بہت اہم ہوتا ہے، مگر ایسا کام کرنے والے لوگ دنیا بھر میں محض گنے چنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ورکرز اپنی ہائی ڈیمانڈز کے ساتھ ساتھ بھاری معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں۔ یہ ویلڈرز نہایت شارپ مائنڈ اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے یہ کام ہر ٹاؤن ڈکن ہیری کی بس کی بات نہیں ہوتی۔